مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. بحیثیت مسلمان، اور یہ ہم پہ احکامات بھی ہیں کہ ہم نے تحقیق کرنی ہے، بغیر سوچے سمجھے تو ہم نے نہیں جانا. لیکن آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ تمام مسالے کو آپ نے ایک ہی طرح سے ڈیل کیا. اب آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ کے خیال میں آج کے زمانے میں صحیح مسلک کون سا ہے؟ میں نے تو سارے مسالک کو صحیح کہا ہے، صرف جو ان کی غلط چیزیں ان کو ہائی لائٹ کیا. میرے نزدیک جتنے بھی مسالک ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یا اہل سنت کے آف شوٹس جتنے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا اہل تشیع میں زیدیہ ہیں، اثنا عشریہ ہیں، یہ سب کے سب لوگ اپنی چند ایک خامیوں کو چھوڑ کر سب کے سب اسلام کے اوپر ہی ہیں. ہم خامیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. استغفر اللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ دعویٰ کرنا کہ یہ سارا کچھ اسلام ہے اور بس بعض ان کی خامی، یہ بالکل غلط بات آپ نے کر دی. محمد علی مرزا صاحب، آپ سے تو نہیں یہ توقع تھی. میں تو حیران ہوں کہ ایسا دعویٰ انہوں نے کر دیا. لیکن ہم آگے سنتے ہیں تو سارے دوست غور سے سنیں. یہ سب کے سب لوگ انشاءاللہ تعالی اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جتنا ان کو دین سمجھ آیا، اللہ تعالیٰ کو اکاؤنٹیبل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جنت کا فیصلہ فرما دے گا. الحمدللہ ان میں سے کتنے لوگ مشرکین ہیں اور ان میں سے کتنے لوگ سودی ہیں. آپ نے کیسے فتویٰ دے دیا کہ یہ اسلام کے اوپر ہے؟ ماشاءاللہ مبشر لقمان صاحب، ماشاءاللہ پکڑ لیا آپ نے محمد علی مرزا صاحب کو. اتنی اچھی طریقے سے مبشر لقمان صاحب نے ان کو جواب دیا ہے. یہی ہمارا جواب ہونا تھا. مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ مبشر لقمان صاحب ایک عالم بھی نہیں، لیکن دیکھیں کہ کتنی واضح بات ہے جو علماء کو سمجھ نہیں آ رہی. ایک اور بار ان کا آپ جواب سنیں. فرما دے گا. الحمدللہ ان میں سے کتنے لوگ مشرکین ہیں اور ان میں سے کتنے لوگ سودی ہیں. آپ نے کیسے فتویٰ دے دیا کہ یہ اسلام کے اوپر ہے؟ یہ ہے اصل بات جو مبشر لقمان صاحب نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ علماء کو وہ بات نہیں سمجھ آ رہی. محمد علی مرزا صاحب کو نہیں آ رہی، لیکن مبشر لقمان صاحب جو کہ ایک عالم بھی نہیں، انہوں نے محمد علی مرزا صاحب کو ایسا جواب دیا ہے کہ بندہ حیران رہتا ہے کہ علماء کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. لوگ شرک کر رہے ہیں، قبروں پہ جا رہے ہیں، ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، خلفائے راشدین کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ دعوے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اوپر ہے، یہ دعوے کر رہے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہر فرقوں کے جھوٹے خدا ہیں، بعض صفات ان خداؤں کو دے کے ایسی گستاخیاں کر رہے ہیں، قبروں پہ مردوں سے مدد مانگ رہے ہیں. نہ صرف یہ لوگ انبیاء کی گستاخیاں کر رہے ہیں اور آپ کے لیے سارا کچھ اسلام ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس کو کوئی قبول نہیں کر سکتا، جس کے پاس تھوڑی بھی علمی، میں کس طرح اس کو اچھے انداز میں کہہ سکوں کہ جس کے پاس حدیث کا علم ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 72 جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناری فرقوں کا لقب دیا وہ سب اسلام ہے. ہاں، شناخت کے لحاظ سے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ سب کچھ اسلام ہے یہ غیر مناسب ہے. تو اب یہ جو ہم نے مبشر لقمان صاحب کو دیکھا ہے، بہت انہوں نے اچھا جواب دیا ماشاءاللہ، کہ انجینئر صاحب یہ تو مشرک ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ سارے اسلام پہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت کنفیوژن آج پیدا ہو گئی ہے، اور جو ہمارے مخالفین ہیں یہ حدیث ان کے لیے ایک ایسا حرب ہے کہ وہ اس حدیث سے ڈرنا شروع ہو گئے. اس حد تک وہ پہنچ گئے کہ ہم ان کا فرقہ پوچھتے ہیں، وہ ہمیں فرقہ تک نہیں بتاتے. وہ کہتے یار فرقوں کو چھوڑو، سب کچھ اسلام ہے.
ہم کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، ہر فرقے کے عقائد میں تو تضاد ہے، تو سب کچھ اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ یا تو گالیاں دیتے ہیں یا تو موضوع بدلتے ہیں یا سٹریم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ اپنا فرقہ نہیں بتاتے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم اور واضح پیش گوئی ہے، جس کے متعلق علماء نے یہاں تک کہا، جیسے محمد ابن عبد الوہاب، کہ جو اس حدیث کو سمجھ جائے وہ فقیہ ہے، اور جو اس پہ عمل کرے وہ مسلمان ہے، یعنی وہی سچا مسلمان ہے جو اس حدیث پہ عمل کرے۔ اب یہ حدیث کیا ہے، اس کے کیا ببرکت الفاظ ہیں؟ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ میری امت پہ ایک ایسا وقت آنے لگا ہے، یعنی یہ مستقبل میں ہوگا۔ بعض کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا کیا فرقہ تھا؟ میرے بھائیوں، شروع میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ ابھی زمانہ آئے گا جب یہ ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب امت کا وہ حال ہوگا جو یہود کا ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد و نعل بن نعل، جیسے دو جوتوں میں مشابہت ہوتی ہے، ایسے ہی میری امت کا اور بنی اسرائیل کا حال جیسے ہوا تھا وہی میری امت کا ہوگا۔ حتی ان کان منہم من عطا امہ علانیہ، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی والدہ سے زنا کر لے نعوذ باللہ، لکان فی امتی من یصنع ذلک، میری امت میں بھی وہ ہوگا۔ وَإِنَّ بَنِي اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے۔ وَتَفْتَرِقُ امتی، اور میری امت کے یہ فرقے ہو جائیں گے علی 73 ملہ، جس کے 73 فرقے ہوں گے۔ کلہم فی النار، وہ سب ناری فرقے ہیں، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک۔ صحابہ نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کی طرح ہے۔ یہ اب ایک ایسی اہم حدیث ہے جس سے ہر مسلمان کو اس حدیث کو دل میں رکھنا چاہیے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اسلام ایک ہے۔ جو بھی عالم آپ کو کہ 72 جنتی ہیں وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو بھی کہ 72 ایک ہیں وہ بھی آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کلہم فی النار، سب ناری ہیں الا واحدہ، سوائے ایک۔ آج کل کے علماء کہتے ہیں نہیں، اصل میں کلہم فی الجنہ، سب کے سب جنتی ہیں، سب کچھ اسلام ہے۔ یہ میرے بھائیوں ممکن نہیں کہ 72 ناری فرقے جو ہیں وہ اسلام ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ جو مرضی ہو جائے ہم یہ قبول نہیں کریں گے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بالکل خلاف ہے کہ سب کچھ اسلام ہے۔ اب کیسے سارا کچھ اسلام ہو سکتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، بہت اہم حدیث، کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو کافر کہے تو ان میں سے ایک ضرور کافر ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ اذ قال الرجل لأخیہ یا کافر، اگر کوئی بندہ اپنے بھائی کو کافر کہے فقط باء به احدہما، تو ایک ان میں ضرور کافر ہے۔ اب یہ 72 کے 72 فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار نہیں دونوں ہی مسلمان ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی کو کافر کہ ان میں سے ایک کافر ہے، آپ کہتے ہیں نہیں دونوں ہی مسلمان ہیں، تو یہ بھی حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس حدیث کو اگر آپ نے مانا ہے تو سچا اسلام تو ایک ہے، 72 کے 72 تو نہیں سچے ہو سکتے۔ تو یہ جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ نہیں 72 کے 72 جنتی ہیں، یہ ہم نہیں قبول کر سکتے۔ ساروں کو حق کہیں کہ وہ کہیں ہم سچے اسلام پہ، فیصلہ قیامت پہ ہوگا، لیکن کسی کو یہ حق نہیں
کہ وہ کہ 72 کے 72 جنتی ہیں۔ تو اسی ضمن میں ہم ایک ویڈیو اب سنائیں گے خلیفہ رابع رحم اللہ کی، اور پیچھے بعض بھائی ہیں، ایک عبدال صاحب ہیں، ایک مجاہد صاحب ہیں، جنہوں نے آنا ہے وہ کیمرہ آن کریں اور مجھے چیٹ میں بتا دیں کہ وہ احمدی ہیں یا غیر احمدی۔ اور جو لانتے بھیجے میرے بھائیوں، آپ گالیاں دیتے رہیں، آپ کا یہی کام ہے، لیکن ہم انشاءاللہ ہم نے نہیں گالیاں دینی، ہم پیار محبت کے میدان میں رہیں گے اور ہم پیار محبت سے تبلیغ کریں گے۔ لوگ اس طرف آ رہے ہیں الحمدللہ، ہم نہیں چاہتے ہمارے اخلاق کی وجہ سے کوئی اسلام، حقیقی اسلام سے دور ہے۔ ہمارے بارے تو اب مخالفین بھی مذاق اڑاتے رہ رہے ہیں، علمی باتیں ان کے پاس ہے نہیں، تو یہی ان کا اب حربہ ہوگا، لیکن ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ بات یہ اس وقت میں کہنا چاہتا تھا مگر میرے پاس حوالہ نہیں تھا، اچھا وہ آپ نے دے دیا، میرے ذہن میں یہ تھا جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں، انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور 16 اکتوبر 1974 کو ان الفاظ میں کیا گیا: قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق۔ اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا۔ اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا۔ اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا۔ قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمان یہ تان ٹوٹ گیا، کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ۔ اس کے لیے ہنسی آتی ہے دیکھ کے، اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شرع متین اور صوفیاء بزرگ و کرام، قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں۔ اب بتائیں اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟ 72 ہونا مان گئے، فتویٰ اپنا لگائیں گے یا محمد رسول اللہ کا فتویٰ چلے گا؟ اب بتاؤ۔ انہوں نے 72 ہونا تسلیم کر لیا، ہم بھی مان گئے، مگر فتویٰ 72 پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر ان کو مطلبہ کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے، تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں، باقی 72 ہیں، مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 72 بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو۔ یہ وارننگ سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ حسب حال وہی منافقت، وہی منافقانہ جواب کہ یہ سارے صحیح ہیں، یعنی کہ شیعہ عقیدہ امامت رکھیں، خلافت کو مرتد کے سارے خلفاء کو وہ کہیں کہ یہ اسلام چھوڑ گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، امامت بھی صحیح ہے۔ دوسری طرف خلافت ہے، وہ کہتے ہیں جی خلافت حق ہے، یہ امامت جو ہے یہ دعویٰ نبوت کے برابر ہے اور یہ ختم نبوت کے خلاف ہے، وہ بھی اسلام ہے۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ 72 مختلف پروڈکٹس جو ہے نا اس کا نام انہوں نے اسلام رکھا ہوا۔ یہ بات اس حد تک صحیح ہے کہ یہ سارے کے سارے فرقے باوجود اپنی گمراہیوں کے ہیں امت کا حصہ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ ان کو آخر پہ جنمی کہا ہے
کہا یہ کہ میری امت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تو ان کو کوئی نہیں نکالتا. ان معنوں میں مسلمان تو ہیں، جیسا کہ ہم وہ سورۃ حجرات کی آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان نہ ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے، ان کو بھی یہ حق وہ دے رہا ہے کہ ہاں اپنے آپ کو مسلمان کو، اس لیے کہ ان کا دعویٰ مسلمانی تھا. تو ان کے دعویٰ مسلمانی کے لحاظ سے اس حد تک تو یہ مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تو ظاہر امت میں شامل ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے کے سارے گمراہ بھی ہوں، بیک وقت کفری عقائد بھی رکھے. خود جن کے کفری عقائد محمد علی مرزا صاحب نے گنوائے ہیں، ان کو گستاخ رسول انہوں نے ثابت کیا ہے، ان کو ختم نبوت کا منکر انہوں نے ثابت کیا ہے. حیرت والی بات ہے کہ ختم نبوت کا منکر جس پہ آج کل سارا ان کو کاروبار چل رہا ہے، ان کو وہ ثابت کرتے ہیں خود. پہلے تو انہوں نے خیر شیعوں کو نکالا ہوا تھا، لیکن اب شیعوں کا جو عقیدہ امامت ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے تو یہ ختم نبوت کا انکار ہے. تو وہ تو اپنے سارے اماموں کو محدث مانتے ہیں کہ اللہ ان سے کلام کرتا ہے. اس لیے خود انہوں نے ثابت کیا ہے کہ شیعہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں. اسی طرح انہوں نے دوسروں کو بھی ثابت کیا ہے کہ وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں. تو حیرت والی بات ہے کہ جس کو اب انہوں نے ضروریات دین بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس سے پہلے آج سے 100-150 سال پہلے یہ ضروریات دین میں سے نہیں تھا. یہ اب خود ساختہ نئی ایک ضروریات دین جو انہوں نے کھڑی ہے. چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے ان کے نظریے کے مطابق. تو جن کو پھر آپ لوگوں نے خود ان کا منکر ثابت کیا ہوا ہے، ان کو آپ کیسے مسلمان کہہ سکتے ہو؟ یہ منافقانہ پن نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ایک طرف تم کہتے ہو جی احمدی ختم نبوت کے منکر ہیں لہذا وہ کافر ہے، لیکن دوسرے ختم نبوت کے منکر ہیں لیکن وہ ہیں مسلمان. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ، وہ ان سے ضرور یہ پوچھیں کہ آپ خود ان کی گستاخیاں ثابت کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں. گستاخ رسول کے بارے میں ان کا فتویٰ کیا ہے محمد علی مرزا صاحب کا، وہ بھی ان کو علم ہے. اسی طرح ختم نبوت کا منکر ان کو ثابت کرتے ہیں، مشرک وہ ان کو ثابت کرتے ہیں، اور کیا کیا ان کو وہ ثابت کرتے ہیں. اس کے باوجود وہ کس منہ سے ان کو پھر مسلمان کہتے ہیں؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ سورۃ حجرات میں ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ مسلمان ہے لہٰذا محمد علی مرزا صاحب اس وجہ سے، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں کہتے، یہ ان کو عمومی مسلم کہتے ہیں. تو اس سے بڑی منافقت جو ہے وہ دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملے گی. باقی جو مبشر لقمان صاحب نے کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے پھر، کہ ایک طرف تو آپ ان کو مشرک ثابت کرتے ہو کہ وہ شرک کرتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ بڑے صحیح پکے سچے مسلمان. ہاں چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی وہ سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. تو محترم 73 فرقوں والی حدیث جو ہے اس کو غور سے پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ تمام کو اپنی امت قرار دی ہے، اس کے باوجود کہا ہے کہ وہ جہنمی ہوں گے، صرف ایک ہی فرقہ حق ہوگا. اور اس کی دوسری مثال ہم بارہا وہ حدیث پیش کر چکے ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی اور کہا کہ یہ ہے میرا رستہ، اور اس کے دائیں اور بائیں لائنیں کھینچی اور کہا یہ ہے شیطان کے رستے. تو ہم بارہا یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ سیدھا رستہ ایک ہی ہو سکتا ہے. یہ بعض دفعہ یہ مثالیں دیتے ہیں جی وراڈو گھڑی کی دیتے ہیں، کبھی کوکو کولا کی مثالیں دیتے ہیں. تو محترم ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کوکو کولا ایک ہی پروڈکٹ ہے جو کوکو کولا ہے، اس کے علاوہ کو 72 پروڈکٹس نہیں ہے جن کا نام کوکو کولا رکھا ہوا ہے، لیکن یہ 72 پروڈکٹس جو مختلف ہیں ان کو یہ کوکو کولا مانتے ہیں. یہ جی بات ہے. تو بہرحال مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عقل مارتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. پھر دوبارہ گزارش کر دوں کہ جن کو یہ خود ختم نبوت کا منکر کافر کہتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کو بھی ختم نبوت کے انکار کی، ان کا جو سو کالڈ عقیدہ ختم نبوت اس کا منکر کہہ کے تو کافر کرتے ہیں. آپ کے پاس سوری آپ کے پاس ان کی وہ ریکارڈنگ موجود ہے. جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب اگر کوئی دعویٰ ختم نبوت کے بعد اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ اس کلام کرتا ہے تو یہ ختم نبوت کا انکار ہے. وہ ہے آپ کے پاس ریکارڈنگ تو وہ لکھا دیں.
ہاں جی محمد علی مرزا کی نا. ہاں جی بالکل. اچھا ایک سیکنڈ میں چلیں جب تک آپ ڈھونڈتے ہیں آپ آج کا موسم آپ کی طرف کا ہے. ہمارے تو یہاں پہ 35 براڈ ہے اس وقت, بہت برا حال ہے. ہاں جی یہاں بھی کافی برا حال ہے. میں وہ ویڈیو ایک سیکنڈ میں ڈھونڈتا ہوں, ایک سیکنڈ. اچھا میں اس میں ایک وضاحت کر دوں, یہ ہمیشہ ایک چلاکی کرتے ہیں محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا, چلاکی یہ کرتے ہیں کہ جن عقیدے یا جس عقیدے کو یہ کفریہ کہتے ہیں, اگر وہ عقیدہ جو ہے شیعوں میں ثابت ہو جائے تو کہتے ہیں نہیں یہ ان کے کچھ لوگ ہیں جو اس عقیدے کو مانتے ہیں, وہ غالی شیعہ ہیں, ان کے بارے میں تو خود شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یا ان کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ یہ متفق عقیدہ ہے ان کا. کوئی ایک شیعہ اثنا عشریہ مجھے دکھا دیں جو یہ کہے کہ اللہ ہمارے اماموں سے کلام نہیں کرتا یا وہ محدث نہیں ہے, کوئی ایک شیعہ. تو یہ ہمیشہ نا یہ اس پردے میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ گاندے کو ٹپش کے نیچے ڈال دو. تو ان کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ جو بات کفریہ ثابت ہوتی ہے یہ کہتے تھے نہیں وہ چند ایک لوگ ہیں. محترم یہ چند ایک لوگ نہیں ہیں, ان کی جو بنیادی کتب ہیں یہ عقیدہ اس میں شامل ہے, اور ان کے عقیدے کی بنیاد ہی امامت ہے. اور امامت کا تصور جو ہے وہ کبھی آپ نے پڑھا نہیں ہے, یا آپ لوگوں کو جان بوجھ کے دھوکہ دیتے ہیں تقیہ کے پردے میں. تو اگر وہ آپ کو مل گئی ہے ریکارڈنگ تو وہ ایک دفعہ سنا دیں. ہاں جی مجھے لگ رہا ہے یہی ہے. خود اپنے قتل کے مخاطب نے کہ میری امت کے کو وہ اپنا کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں, جبکہ وہ قادیانیوں کو مسلمان کہتے ہیں. یہ تو ویسے میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے اعلانیہ کہا ہو, جبکہ دوسری طرف علماء کے لیے آپ کی زبان بہت سخت ہے. یہ کھلا تضاد کیوں ہے؟ کیا آپ بھی قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ مجھے کسی کو کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد, میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے. اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے. میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی. ہاں صرف یہ کہ آپ نے صرف نبی کہنے والے کو کہا ہوا ہے, وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک بندہ کہہ دے میں شراب پی رہا ہوں, آپ کہتے ہیں یہ شرابی ہے. دوسرا اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جوس ہے. میں تو دونوں کو شرابی مانتا ہوں, لہٰذا میرے ہاں تو مجھ سے تو کوئی کلیریفیکیشن مانگے ہی نا. مجھے ان سے مانگنی ہے کہ یہ ہاں جی یہ وہ تو نہیں ہے, لیکن اسی سے ملتا جلتا ہے تقریباً کم و بیش. اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں یہی کہا تھا کہ ختم نبوت کے بعد اب اگر کوئی اللہ کے کلام کرنے کا تصور رکھتا ہے, جیسا کہ اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ کشف اور الہام کا مدعی ہے, تو محترم یہ کشف اور الہام کے مدعی جو ہے وہ اہل سنت بھی ہیں, دونوں, دیوبندی بھی بریلوی بھی. اہل سنت کا تیسرا جن کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے وہ بھی کشف اور الہام کے قائل ہیں. شیعہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ وہ اپنے 12 کے 12 اماموں کو, بلکہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی محدثہ مانتے ہیں کہ فرشتے ان سے کلام کرتے تھے, اور باقاعدہ ان پہ تو ایک کتاب جو ہے اس کا نزول ہوا ہے جس کو مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نازل ہونے والا صحیفہ ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہم اس بحث پہ نہیں جا رہے. یا تو یہ ان کی طرف سے صفائی دیں یا خود شیعہ صفائی دیں کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, جب وہ مانتے ہیں کہ وہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جبرائیل امین جو ہیں وہ بولتے جاتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے جاتے تھے. کلام وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے, لیکن لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں. یہ ہے اس مصحف فاطمہ کے بارے میں شیعہ کا عقیدہ. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ان کو محدثہ بھی مانتے ہیں. آپ کے پاس ہے حوالہ جو مصحف فاطمہ والا ہے؟ نہیں, محدث جو ہے یہ کہ ہمارے 12 کے 12 امام محدث ہیں. نہیں تو آپ بات کریں, میں ابھی آپ کو بھیج دیتا ہوں. بہرحال یہ ان کے اصول کافی میں لکھا ہوا ہے جی, اور کہ ان کے 12 کے 12 امام جو ہے محدث ہیں. اسی طرح وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شیعہ جو ہے محدث مانتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے بتا دیا.
تو اللہ سے کلام کے قائل یہ چاروں مین فرقے جو ہے نا یہ چاروں ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ نبی نام لیں یا نہ لیں، تو بالکل یہی بات ہے. عقیدہ امامت کا جنہوں نے رد کیا، بلکہ وہ شاہ ولی اللہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ در پردہ ہے نبی ہی، لیکن اس کو یہ نبی کہتے نہیں ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ شیعہ اپنے اماموں کو نبی نہیں کہتے، یہ بات میں بھی مانتا ہوں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امامت کا درجہ نبوت سے بڑا ہے. تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ایس پی یا ڈی ایس پی کو جو ہے وہ حوالدار کہے، تو یہ تو اس کی توہین ہے. تو لہٰذا وہ ان معنوں میں نبی نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ ان سب کو تمام کے تمام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے باقی تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں. یہ بھی محمد علی مرزا صاحب کو میں نے ایک دفعہ سنا، کہتا نہیں وہ چند غالی شیعہ ان کا، یہ چند غالی شیعوں کا عقیدہ نہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ان میں دو گروہ پائے جاتے ہیں، ایک کو مکسر کہتے ہیں اور ایک کو غالی کہتے ہیں. مکسر کہتے ہیں کہ جو تنقیص کرتے ہیں امامین اہل بیت کی، اور غالی ان کو کہا جاتا ہے کہ جو ان کے بارے میں غلو کرتے ہیں، بلکہ ان کو بعض جو ہے وہ خدا، بعض میں سب کی بات نہیں کر رہا، وہ ہیں اصل میں غالی جو ان کو خدا بنا دیتے ہیں. لیکن یہ ایک عام جو تصور ہے مکسر و غالی کا، یہ بالکل ایک اور طریقہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ استعمال ڈپینڈ کرتا ہے کہ استعمال کون کر رہا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. اگر میں ناسبی کہتا ہوں، ٹھیک ہے، یا اہل سنت میں سے کوئی کسی کو ناسبی کہتا ہے، تو اس کی مراد صریحاً یہ ہوتی ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، یا امامانی اہل بیت جو ہے ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم ان کو ناسبی کہتے ہیں. لیکن جب شیعہ ناسبی کہتا ہے، لفظ وہ یہی استعمال کرتا ہے. جب شیعہ ناسبی لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے شیعوں کے علاوہ باقی جتنے ہیں ان سب کو وہ ناسبی کہتا ہے. لیکن اگر آپ شیعہ کے ناسبی کہنے پہ اعتراض کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو بھی ناسبی کہہ رہا ہے، تو وہ اسی کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ اصطلاح جو ہے یہ تو آپ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ بھی ناسبیوں کو برا کرتے ہیں. بھئی ہم جن کو ناسبی کہہ کے برا کہتے ہیں وہ اور لوگ ہیں، تم جن کو ناسبی کہتے ہو اس میں تو میں بھی شامل ہوں، سارے کے سارے اہل سنت اس میں شامل ہیں. اور اس کی بڑی واضح مثال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ناسبیوں کا اذان کے متعلق کیا عقیدہ ہے. یہ ایک بڑی واضح صاف سمجھنے والی مثال ہے، امید ہے کہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے گی. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی ناسبی اذان کے متعلق کیا کہتے ہیں. تو کسی نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ جی کسی صحابی کو خواب میں دکھائی گئی. اہل سنت کی روایتوں میں یہی بات ملتی ہے کہ اذان کا طریقہ جو ہے وہ ایک صحابی جو ہے ان کو خواب میں دکھایا گیا. جب انہوں نے خواب بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بھی یہی خواب جو ہے اس میں یہ طریقہ بتایا گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ پہلے صحابی جو ہے وہ سبقت لے گئے. تو یہ خواب میں اذان کا عقیدہ جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کا حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ ناسبی اذان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اذان جو ہے خواب میں سکھائی گئی. اب سمجھ آ گئی کہ وہ کس کو ناسبی کہتے ہیں. جو بھی یہ مانتے ہیں کہ اذان کا طریقہ خواب میں سکھایا گیا وہ شیعہ ان سب کو ناسبی کہتے ہیں. یہ میں نے صرف ایک عام مثال آسان سی اس لیے دیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. تو اسی طرح بعض اصطلاحات ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمانہ اور وقت جو ہے اس کے لحاظ سے وہ اصطلاح استعمال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حالانکہ اس کی حقیقت وہی ہے. اب اس کو دوسرے طریقے سے سمجھے، یہ جو بھی جملہ میں نے بولا ہے کہ ایک چیز ہے جس کو آپ موٹر سائیکل کہتے ہیں، یا کل تک آپ موٹر سائیکل کہتے تھے، میں کہتا ہوں کہ آج وقت کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو موٹر سائیکل کہیں، بلکہ آج کے بعد آپ نے اس کو پھٹ پٹ ہی کہنا ہے. چیز وہی ہے وہ اصل میں موٹر سائیکل ہی، لیکن آپ اس کو موٹر سائیکل نہیں کہنا، اس کا کوئی اور نام دے دیں، کوئی بھی نام دے دیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہے. میرے ذہن میں جو ہے وہ میں نے دے دیا. یا کار کو اب آج کے بعد کار کہنا چھوڑ دیں، کچھ اور کہنا شروع کر دیں، ہے وہ کار ہی، اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ کار ہی ہے. تو اصل میں عقیدہ امامت جو ہے وہ نبوت ہی ہے، لیکن صرف اس کو نبی کا نام نہیں دیتے. وہ اس کی وجہ میں نے بتا دی، اس لیے کہ وہ نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں اماموں کو. تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایس پی کو یا ڈی ایس پی کو آپ حوالدار یا اسپائی کہہ کے مخاطب کریں، ہے تو وہ بھی پولیس کا ہی یا فوج کا ہی، لیکن کیونکہ رینک چھوٹا ہے تو اس لیے اس کی توہین ہے. تو بہرحال یہ ان کی منافقت ہے. اکثر جب بھی میں نے ان کو سنا ہے یہ بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے
کہ دوسروں کے یہ گمراہ کن عقائد ثابت بھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں نہیں ہیں تو وہ سارے کے سارے صحیح رستے پہ. یہ عجیب بات ہے. کہتے ہیں جی میں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں جہاں پہ مرضی شامل ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دوسرے کو کافر، مرتد، زندیق، واجب القتل کہنے والے وہ سارے کے سارے ان کے نزدیک مسلمان ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں جی لوگ جو ہیں وہ حدیثوں کو چھپاتے ہیں تو میں نے وہ حدیثیں بیان کرتی ہے. تو محترم ہم جو بیان کرتے ہیں حدیثیں وہ آپ کیوں چھپاتے ہیں؟ آپ یہ کیوں چھپاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ دو میں سے ایک ضرور کافر ہے، یعنی کہ اگر کسی نے دوسرے کسی مسلمان کو کافر کہا تو ان دو میں سے ایک تو ضرور کافر ہے. یہ محمد علی مرزا صاحب کا اب نیا اسلام ہے جس میں کہتے ہیں کہ یہ دونوں مسلمان ہیں، یعنی کہ جس نے کافر کہا وہ بھی مسلمان ہے، جس کو کافر کہا گیا وہ بھی مسلمان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کو اسلام تو محمد علی مرزا صاحب سمجھ رہے ہیں، یہ بذات خود ان کے فتووں کے مطابق کفر ہے. یعنی کہ کفر کو اسلام کہنا، جن کو یہ خود کفری عقائد ثابت کرتے ہیں اس کے باوجود اس کو اسلام کہتے ہیں، تو پھر اپنا حال یہ دیکھ لیں محمد علی مرزا صاحب. نہیں، جزاک اللہ احمد بٹ صاحب، بہت اہم آپ نے تبصرہ کیا ان سب معاملوں پہ. تو احمد بٹ صاحب، ایک آج کا جو دیوبندی وہابی بریلوی ہیں وہ یہ جیسے آپ کو پتہ ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم متحد ہو گئے، ہم ایک تسبیح کی طرح ہوں گے، ہم سب ایک ہیں. لیکن اصل میں جیسے آپ نے بتایا کہ ان کے عقائد کے لحاظ سے یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. تو بٹ سے بعض لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بریلویوں کے مجدد نے یہ فتوے لگائے ہیں، دیوبندیوں نے بھی لگائے، لیکن جماعت کے آگے یہ ایک کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کے لیے بھی محترم لمبا چوڑا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا مشہور سا وہ ایک لفظ لکھ دیا کریں، الکفر ملت واحدہ. وہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں کہتا ہے کہ بظاہر یہ تمہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہے وہ اندر سے پھٹے ہوئے. تو بالکل اسی کا نمونہ وہ آج ہمیں دکھاتے ہیں، اور یہی ہم شب و روز دیکھتے ہیں کہ بظاہر یہ اس طرح کہ نہ ان کے نکاح ہو سکتے ہیں، بلکہ نکاح بھی ہوں تو جو اولاد بھی ہوگی اس کا بھی وہ جو درجہ دیتے ہیں وہ ہم بارہا بیان کر چکے ہیں. بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کا آپس میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ دیوبندیوں کا بریلویوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں کہ ان کا آپس میں بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ کہتے ہیں آپس میں تو چھوڑا، ان کا جانوروں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو اس شدت کے فتوے دیتے ہیں. تو اس کے باوجود پھر میرے پاس تو ایک ہی لفظ رہ جاتا ہے، الکفر ملت واحدہ. اس کے بعد علاوہ تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. نہیں، صحیح ہے بچے، پر الحمدللہ ہم نے یہ حدیث اتنی بار پیش کر ہمیں اس حدیث کی جو طاقت ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے. بعض اس کا انکار کر گئے ہیں، بعض اس میں تحریف کر رہے ہیں، اور بعض کہہ رہے ہیں اصل میں 72 تو نہیں جہنمی، 73 جہنمی ہے، اور جو ایک جنتی ہے نا وہ اصل میں ایک علیحدہ لوگ ہیں جو پتہ نہیں عیسائی، یہودی یا ہندو ہیں. اس کا ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف اشارہ ہے. لیکن عجیب ہے کہ اس حدیث کو لوگ یہاں تک جرت نہیں دکھا رہے کہ وہ یہ ہمیں کہہ دیں کہ ہاں ہم ہی وہ سچے ہیں. کسی کو یہ ہمت ہی نہیں رہے گی کہ وہ اس سچے فرقے کا نام بتائیے، یہاں تک کہہ دیں کہ وہ ہم ہیں. پچھلے علماء جو گزرے ہیں بس سے مجھے ان میں ایک چیز پسند آئی تھی کہ حالانکہ وہ گمراہ تھے لیکن ان میں اتنی تو ہمت تھی کہ وہ اپنے آپ کو سچا کہ جیسے احمد رضا خان ہو گیا یا دیوبندیوں کے لیڈرز ہو گئے یا زبیر علی زاہد صاحب ہو گئے، وہ کھل کے کہتے تھے جنتی فرقہ ہم ہے، جنتی فرقہ ہم ہے. آج کل کے مسلمان کہتے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سارے جہنمی، ہم کہتے ہیں کلہم فی الجنہ، سارے جنتی ہیں. تو یہ پچھلے علماء جو کہ گمراہ تھے لیکن اتنی تو ان میں ہمت تھی. لیکن آج کل کے علماء جماعت کی مخالفت میں وہ تقدیر تھی کہ کلہم فی النار، وہ ہے وہ تقدیر جو ان کو اکٹھا کرتی ہے. لیکن جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ اصل میں ان کے جو دل ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں، صرف ہماری مخالفت میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ ایک ہو جاتے ہیں، جو کہ کافی کافی عجیب بات ہے. تو بٹ صاحب میں حوالہ اب دکھا دیتا ہوں جو آپ نے ابھی بھیجا ہے. ہاں میں نے کہا بات کی تو کوئی یہ نہ کہ زبان، ویسے تو میرا خیال ہے ہمارے سننے والوں کو پتا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم کوئی بات ایسی نہیں کرتے جس کا حوالہ موجود نہ ہو، لیکن یہ ضروری تھا تو میں نے کہا چلے دکھا. یہ ان کی بنیادی کتابوں میں جو اصول اربعہ کی کتاب ہے اس میں ہی، اس لیے یہ کہہ دینا کہ یہ وہ کچھ غالی قسم کے شیعہ ہیں وہ یہ مانتے ہیں،
تو یہ محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ اپنے عقل کا علاج کروائے. ہر ایک جو کفری عقیدہ وہ صرف غالیوں کے سر پہ تھپ دینا. میں نے ان کو چیلنج کیا, آئے کسی شیعہ کو لے کے آئے جو کہے کہ میں شیعہ اور میں نہیں مانتا کہ ہمارے اماموں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کلام کرتا تھا یا وہ محدث تھے. ہاں جی, تو یہ وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جعفر نے کہا کہ الاثنا عشر الامام کے جو 12 کے 12 امام ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, کلہم محدث, وہ سارے محدث ہیں, من ولدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے, و ولدی علی بن ابی طالب, حضرت علی کی اولاد سے, فرسول اللہ و علی تو ہم الوالدان, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں ان سارے محدثین کے باپ ہیں. تو یہ پہلی روایت ہے. دوسری روایت جو ہے وہ اس میں ہے محدثون وہ ہیں مفہمون, ان کو محدث بھی کہا گیا اور وہ لوگ جن کو فہم ہے. اور یہ بھی روایت ہے کہ تو زمین ماں اپنے ساکنوں کے ساتھ بیٹھ جائے گی اور پھر ان کو مہلت نامی کی. یہ مجھے لگ رہا ہے اور مضمون ہے, لیکن ساروں کو محدث بھی کہا گیا. یہ رضی صاحب میں نے ایک حوالہ بھیجا, اس کا عنوان دکھائے ذرا. میں نے یہ پورا باب ہے اصل میں نا, اچھا دکھائے وہ میں نے وہ حوالے میں ڈالا ہوا, نہیں ڈال, نیکسٹ ٹائم وہ ڈال دوں گا. ہاں جی صحیح, لیکن یہاں لکھا آپ نے عنوان پہ ہائلائٹ ہے ائمہ اثنا عشریہ کی امامت پر ناس. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ ہوگا, لیکن صفحہ نمبر کون سا تھا جو حوالہ ہم دکھا رہے ہیں, یہ دکھائیں. یہ والا ایک منٹ ہے جو میں بھی اس کو کھولوں. یہ پورے باب, یہ ایک کتاب کا حوالہ ہے, اس کے علاوہ میں بے شمار حوالے جو ہیں وہ اور دیکھ سکتا ہوں. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے سارے امام, اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی محدثہ تھی, یعنی کہ فرشتے جو ہیں وہ ان سے کلام کرتے تھے. تو اب یہ ذرا اگر ان کا کوئی اسٹوڈنٹ سن رہا ہے تو وہ یہاں سے دیکھ لے, وہ نیکسٹ ٹائم جا کے پوچھے کہ وہ کون سے غالی شیعہ ہیں جن کی یہ کتاب اصول کافی ہے. بالکل بالکل, یہ آپ نے بہت اہم نکتہ بتایا کہ جب بھی ان کو شیعوں کے عقائد دکھائے جاتے ہیں تو علی مرزا صاحب ایسے تاثر دیتے ہیں کہ یہ ایک دو شیعہ ہیں جو یہ عقائد رکھتے ہیں, جبکہ یہ اکثریت یہ عقائد رکھتے ہیں کہ 12 کے 12 محدث ہیں اور ان پہ وحی الہام کا دروازہ کھلا ہے, لوح محفوظ کا علم ہے. تو اگر یہ ختم نبوت کا انکار نہیں تو پھر کیا ختم نبوت کا انکار ہے؟